شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا، تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا، شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، اپنا دیوانہ بنایا میں تو اس قابل نہ تھا، اپنا دیوانہ بنایا میں تو اس قابل نہ تھا، گرد کعبے کے پھرایا، گرد کعبے کے پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا، شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا، اپنا دیوانہ بنایا میں تو اس قابل نہ تھا۔ تمام مسلمانوں کا روحانی مرکز مکہ اور مدینہ ہے، رحمتیں بیت اللہ پر اترتی ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے تقسیم ہوتی ہیں، اس لیے ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم وہاں حاضر ہوں، طواف نصیب ہو جائے، واجہ شریف پر حاضری نصیب ہو جائے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہم نے دیکھے کہ 10 سال تک تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کرتے 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 اتنے پیسے اکٹھے کیے کہ وہاں گئے، پھر وہ دربار سخیوں کا دربار ہے۔ یہ بات تجربہ سے ثابت ہے کہ اس سفر میں جو پیسے خرچ ہوتے ہیں وہ اللہ واپس لوٹا دیتا ہے۔ بارہا تجربہ کرنے والوں نے اس کو تجربہ کیا، اگر آدمی پر غربت ہو، فقر و فاقہ ہو تو حج عمرہ کرنے سے اس کے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ویسے بھی اگر ہم حساب لگائیں، حساب لگانا تو نہیں چاہیے، عاشق حساب نہیں لگاتے، لیکن اگر ہم حساب لگائیں تو جب بیت اللہ کے صحن میں یا مسجد حرام میں ایک فرض نماز نصیب ہو جاتی ہے جماعت کے ساتھ تو آدھے پیسے تو لوٹ آتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ کسی بندے کو 8-5 لاکھ روپے دیں اور اس کو کہیں کہ 1 لاکھ نماز ہمیں پڑھ کر دے، مشکل ہے۔ لاکھ نماز پڑھنی آسان نہیں، وہاں ایک فرد نماز لاکھ کی،
تو آدھے پیسے تو گھر میں آ گئے، اور الحمدللہ وہاں ٹھہرنے کا کافی موقع ملتا ہے جانے والوں کو، تو پانچوں نمازیں حرام میں نصیب ہوتی ہے، ایک جمعہ مکہ میں، ایک مدینہ میں، بعض دفعہ ایک سے زائد بھی نصیب ہو جاتے ہیں، تو ایک جمعہ بھی لاکھ جمعہ ہے۔ ساری زندگی ہم ٹکرے مارتے رہے تو لاکھ نمازیں اور لاکھ جمعے ہمیں نہیں ملتے، اگر ملے بھی تو ویسے نہیں ملتے جو وہاں ملتے ہیں۔ اور جب مدینہ شریف جاتے ہیں اور اپنے آقا کی مجلس پہ کھڑے ہو کر ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یقیناً وہ ہماری باتیں سن رہے ہوتے ہیں، صلاۃ و سلام کے علاوہ بھی دعا کی درخواست کرنے کا معمول ہے ہمارے بزرگوں کے ہاں، تو یہ آواز وہاں پہنچ رہی ہوتی ہے۔ قرآن پاک پہ جو آیت آئی ہوئی ہے کہ گنہگار لوگ آپ کے دروازے پر آ جائیں اور آپ ان کے لیے استغفار کریں تو اللہ کو بخش دے گا۔ آیت کیسے ہے؟ کوئی حالت پکا ہو تو بتا سکتا ہے، پانچویں بارے میں ہے۔ لو انہم اذ ظلموا انفسہم، آگے جاءوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول، کہ ظالم لوگ یہاں آ جائے، خود بھی معافی مانگے اور اللہ کے رسول بھی ان کے لیے درخواست کرے تو لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ علماء نے لکھا ہے مفسرین نے کہ یہ آیت حضور کے زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ اس وقت مجلس میں لوگ آ کر درخواست کرتے تو ان کی معافی ہوتی، یہ آج بھی آیت اسی طرح موجود ہے۔ روضہ پاک پر بھی حاضر ہونے والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے اور آپ ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ تو جب وہاں کھڑے ہو کر ہم حضور سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور سلام کا ہدیہ پیش کر رہے ہوتے ہیں تو آدھے پیسے وہاں نصیب ہو جاتے ہیں پہلی مجلس میں۔ کھاتا تو دو جگہ صاف ہو جاتا ہے، باقی تو سب کے اتر میں کہ 40 نمازیں مسجد نبوی میں نصیب ہو جائے تو جنت کا وعدہ ہے۔ لوگ جب وہاں جاتے ہیں کیونکہ ریال مہنگا ہے نا، 59 روپے کا یا 7 روپے کا پاکستانی کا ایک ریال ہے، تو وہاں اکثر لوگ ضربے دیتے ہیں کہ 2 ریال خرچ ہو گئے، کتنے ہو گئے؟ 120 روپے۔ لیکن اس کو ضرور نہیں دیتے کہ ہم نے 5 نمازیں پڑھنی تو کتنے لاکھ ہو گئے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ وہاں جا کر مکے والوں پر اور مدینے والوں پر خرچ کرنا چاہیے بنی صورت کہ وہاں چیزیں خرید کریں، پیسہ خرچ کریں، جس کی ترغیب ہے ان کی تجارت کو مجھے پہنچائے۔